رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاری. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 81 اور 82 نمبر آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ساتھ میں بخاری شریف کی ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں میں آج کے جمعہ خطبے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، یہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی پورے شباب پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی عبدیت کے اظہار کے لیے
موسموں کا پابند نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ گرمی ہو، سردی ہو، برسات ہو، اللہ کے جو نیک اور سچے بندے ہوتے ہیں وہ اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتے کہ موسم مشکل ہے اس لیے ہم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، موسم کافی سخت ہے، دن بڑا ہو رہا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رہ سکتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے اور غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ غزوہ جس وقت پیش آیا سخت گرمی کا موسم تھا، گرمی بہت ہی سخت تھی، لوگ گرمی سے پریشان تھے اور فصلیں پک چکی تھیں۔ منافقین گرمی کا بہانہ بنا کر، دل میں تو نفاق تھا، کفر چھپا ہوا تھا، کفر اور نفاق چھپا ہوا ہے، لیکن گرمی کا بہانہ بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر بہت ہی خوش ہیں۔ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گرمی کے موسم میں جہاد پہ نہیں گئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور ناپسندی نہیں کیا، خود ہی نہیں گئے بلکہ دوسرے لوگوں سے یہ کہا لا تنفروا فی الحر وقالوا لا تنفروا فی الحر، لوگوں سے یہ کہا کہ اس سخت گرمی کے موسم میں نکلو نہیں، بڑی سخت دھوپ ہے، اس میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ، جہنم کی جو تپش اور جہنم کی جو گرمی ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ گرمی کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھے رہ جائیں، نماز میں نہ آئیں، گرمی کی وجہ سے دوسری عبادتیں کرنے سے قاصر رہ جائیں کہ سخت دھوپ ہے، بڑی بے چینی کا عالم ہے، لائٹ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، اے سی نہیں چل رہی ہے، اس لیے دوسری عبادتوں سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یہ دنیا کی جو گرمی ہے، گرمی کی جو تپش اور شدت ہے، یہ تو گزر جانے والی ہے، یہ معمولی ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہ کرنے سے، اس کی نافرمانی کرنے سے جو جہنم کی سزا اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے، تو اس کی جو گرمی، اس کی جو تپش ہے وہ اشد حرا، وہ تو سب سے زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، استعمال تو امر کا صیغہ کیا ہے لیکن معنی میں خبر کے ہے کہ یہ اگر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو یہ اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال، برے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں کیسا بھیانک ان کا انجام ہوگا، کیسی درگت بنے گی، تو یہ روئیں گے زیادہ اور ہنسیں گے کم۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو حاضرین گرامی، یہ گرمی اور سردی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اس گرمی کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے ہمیں عبادت سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ یہ گرمی ہی ہے جو اس بات کی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب اس دنیا کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے، بے چینی کا عالم ہو جاتا ہے، کمرے میں رکنا اور ٹھہرنا برداشت نہیں ہو پاتا ہے، بہت ہی بے چینی کا
کا عالم ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں لوگ، جب دنیا کا یہ معاملہ ہے تو آخرت کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اور دنیا میں تو پھر بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے طاقت و وسعت دی ہے، اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان اپنی طاقت کے مطابق طرح طرح کے وسائل کا انتظام کرتا ہے اور اس گرمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کسی بھی طرح کا کوئی بھی سامان کام نہیں آئے گا، وہاں جو کام آئے گا وہ صرف اللہ کے راستے میں کیے گئے نیک اعمال ہی کام آ سکتے ہیں، وہی سایہ عطا کر سکتے ہیں، وہی اس گرمی سے ہمیں اور آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جہنم کی جو تپش و گرمی ہے انتہائی سخت ہے، بلکہ دنیا کی جو گرمی ہے، جو آگ ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یعنی تمہاری دنیاوی جو آگ ہے جسے آپ جلاتے ہیں، جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جہنم کے آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور 69 حصہ وہ جہنم کی آگ یہ بڑی ہوئی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت لکافیہ، یعنی نافرمانوں کو، اللہ کے برے بندوں کو، مشرکین کو، کفار کو، جو گنہگار لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو جلانے کے لیے، ان کو عذاب دینے کے لیے یہ تو دنیا ہی کی آگ کافی ہے، یہی جلا کر خاکستر کر دے گی۔ بھائی دنیا کی آگ آپ دیکھیں کتنی سخت ہوتی ہے، مضبوط سے مضبوط لوہا اس میں ڈال دیجئے بھٹی میں اور اس کو تپائیے، وہ بالکل پانی ہو جائے گا، تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دنیا کی آگ نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ دنیا کی آگ ہے، لیکن فضلت علیہن ب99 جزءا کلہن مثل حرھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی یعنی دنیا کی جو آگ ہے اس کی تو یہ حالت ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ 69 گنا اس سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس کی گرمی اور اس کی تپش کیسی ہوگی، بلکہ گرمی اور سختی جہنم کی سانس سے۔ دیکھیں ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو بھی ہم سمجھتے ہوں، سمجھیں، شریعت اس سے منع تو نہیں کرتی، لیکن شریعت کچھ غیب کی خبریں بتایا کرتی ہے، اس پر ایمان لانا ہم تمام لوگوں کے لیے واجب و ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی کا سبب بیان فرمایا، سخت سردی کا سبب بیان فرمایا کہ بہت زیادہ گرمی کیوں پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ سردی کیوں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربھا، کہ جہنم نے اپنے رب سے یہ شکایت کی، جب اپنے رب سے یہ شکایت کی ربی اکل بعدی بعدا، کہ اے میرے پروردگار، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، یعنی میرا بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے، یعنی جہنم خود شکایت کرتی ہے اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَأَذِنَ لَهَا بِالنَّفَسَيْنِ، تو اللہ رب العالمین نے اس کی شکایت کی وجہ سے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی کہ تم 2 مرتبہ سال میں 2 مرتبہ تم سانس لے سکتی ہو۔ تو نفس فی الشتائی و نفس فی الصیف، کہ ایک سانس ٹھنڈک کے موسم میں اور ایک سانس ٹھنڈک میں اور ایک سانس گرمی میں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، تو جو انتہائی گرمی محسوس کرتے ہیں آپ یا انتہائی سردی محسوس کرتے ہیں، یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ غیب کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے، اور ہمارا اور آپ کا ذہن اس میں بھٹکنا نہیں چاہیے کہ
کبھی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیشہ گرمی ہی پڑتی رہتی ہے یا ہمیشہ سردی ہی پڑتی رہتی ہے، تو یہ موسم کے اعتبار سے، آب و ہوا کے اعتبار سے، کہیں بھئی آگ آپ جلاتے ہیں، کسی موسم میں آگ تیز کام کرتی ہے، کسی موسم میں تیز کام نہیں کرتی ہے، تو ہوتا یہ جہنم کے واسطے سے ہے۔ سورج کی جو گرمی بڑھتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، یہ سورج کے واسطے سے اللہ رب العالمین یہ گرمی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اور یہ یقین رکھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بتائیے کہ جہنم کی سانس کا جب یہ عالم ہے کہ اس کے سانس لینے کی وجہ سے سورج میں اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ گرمی ایسی بڑھ جاتی ہے کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب سانس کا یہ عالم ہے تو کوئی شخص اس پہ ڈالا جائے گا تو بتائیے کتنا برا اس شخص کا انجام ہوگا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے، فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ یہ ظہر کی نماز کے لیے کہا گیا ہے۔ ظہر کی نماز تمام نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنا چاہیے، یہ افضل ہے، لیکن سخت گرمی کا اگر موسم ہے تو ظہر کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، یہ ظہر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو، یعنی ظہر کی نماز اول وقت سے تھوڑی سی تاخیر کر لیجئے، کچھ موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی جو شدت ہوتی ہے وہ جہنم کی بھاپ، جہنم کی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور بقیہ اور عشاء کی نماز برابر تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، اور تمام نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کی سانس سے لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تو ہم اور آپ جس طرح سے دنیا کی گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے آخرت کی گرمی سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور میدان محشر میں یعنی قیامت کے دن یہ کچھ نہیں ہے، اس میں ہم اور آپ بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ چند وقت کے لیے ہے، چند گھنٹے کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے گرمی کا موسم آیا ہوا ہے، سورج کچھ دیر کے لیے شباب پر ہے، ابھی یہ ڈھل جائے گا، جانتے ہیں، لیکن اس سے چھٹکارا مل جانا ہے، لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ اور قیامت کا دن دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تدنى الشمس یوم القیامہ من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، یہ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج بندوں سے، مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین بندوں سے بالکل قریب کر دے گا۔ بتائیے دنیا میں کروڑوں میل دوری پر ہے سورج، لیکن بدلی نظر نہیں آتی ہے۔ سورج کی گرمی سے کیسے ہم پریشان ہوتے ہیں، تھوڑا سا بادل کا سایہ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا چین اور سکون آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہٹتا ہے پھر اسی طرح کیا اضطراب، بے چینی اور پریشانی ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، یہاں تک کہ مخلوق سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ بتائیے کروڑوں میل کی دوری پر سورج آج ہے، اور گرمی کا، اس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ کوئی کام آدمی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتا ہے، سفر کرنا ہو مشکل ہو جاتا ہے، اور 1 میل کے فاصلے پر جب آ جائے گا سورج تو اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا، کیسی پریشانی ہوگی۔ بلکہ یہ اس حدیث میں ایک راوی حدیث ہیں سلیم بن عامر۔ سلیم بن عامر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فواللہ ما ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ ما یعنی بالمیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے مراد کیا لیا ہے، یعنی میل سے آپ نے کیا مراد لیا ہے، مسافت الارض ام المیل الذی تبتہل بالعین، کہہ رہے ہیں کیا اللہ کے رسول اللہ نے اس میل سے زمین کی وہ مسافت، زمین کی مسافت مراد لی ہے، یا میل سے وہ سلائی جو جس کے ذریعہ
لوگ سرما اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، راوی حدیث قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میل سے مراد کیا لیا ہے۔ زمین کی مسافت والی میل آپ نے مراد لی ہے کہ میل سے وہ سلائی مراد لی ہے جس سلائی سے لوگ اپنی آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اگر مسافت بھی ہو سکتا ہے اور وہ سلائی بھی ہو سکتی ہے، گویا کہ راوی حدیث یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ہوں گے۔ تھوڑا سا پسینہ ہو جاتا ہے، بغیر نہائے ہوئے چین اور سکون نہیں آتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن سورج جب اتنا قریب ہو جائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے، جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے پسینے میں ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ عَلَىٰ كَعْبَيْهِ، ان میں سے بعض لوگوں کا پسینہ ان کے دونوں ٹخنوں تک ہوگا، یعنی ٹخنے کے برابر پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے کمر تک پسینہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يُلْجِمُهُ العرق الجامہ، واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی فیہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے منہ تک پسینہ ہوگا، اپنے ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا، یعنی جس طرح سے جانوروں کو نکیل پہنا دی جاتی ہے، لگام ان کی ناک میں، ایسے ہی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو اتنا پسینہ ہوگا، یعنی ناک تک ہوگا، منہ تک ہوگا، یعنی اس پسینے میں وہ ڈوب رہے ہوں گے، یعنی اتنا بھیانک انجام ہوگا۔ تو حاضرین کرام، یہ سردی کا موسم ہے۔ حقیقت میں جس طرح سے ہم دنیا میں آج کی اس گرمی اور سردی سے بچتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سخت گرمی قیامت کے دن ہوگی۔ اس سے کہیں زیادہ ہم کو اور آپ کو قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، اور قیامت کے دن، قیامت کی گرمی سے، اس کی تپش سے کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اس گرمی اور اس تپش سے وہ بچیں گے۔ ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، ان صفات کو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ اس منبر سے بھی ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اور بعض روایت میں آتا ہے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کس دن؟ لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، اسی طرح سے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں درخت کا سایہ حاصل کر لیتے ہیں، مکان کا سایہ حاصل کر لیتے ہیں، ساتھ میں اے سی اور پنکھے وغیرہ لگا لیتے ہیں، اس سے ہم گرمی کو دور کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جو سایہ نصیب ہوگا وہ صرف اللہ کا سایہ ہوگا، یا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور کوئی سایہ وہاں ملنے والا نہیں ہے۔ اور سورج میل کے برابر آ جائے گا یا سرمے کی سلائی کے برابر آ جائے گا، تو آپ بتائیے کہ اس وقت کیسے بچیں گے؟ تو اللہ کا سایہ ہمیں کم ملے گا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، اگر آپ حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، کچھ لوگوں کی ذمہ داری آپ پر عطا کی گئی ہے، تو عدل و انصاف سے کام لیں۔ اگر اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کچھ بھی لوگوں کے آپ ذمہ دار ہیں، اگر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، عادل کا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسے عادل و انصاف کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس گرمی سے بچائے گا اور اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہوگا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جوانی کو لایانی چیزوں میں نہیں گزار دیا ہے، ادھر ادھر نہیں گزار دیا، بلکہ اللہ کی عبادت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اس نے اپنی جوانی کو گزاری ہے، تو ایسے نوجوان کو، ایسی جوانی میں عبادت کرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے تیسرا آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، نماز پڑھ کے آیا ہے، اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے،
اور گھر پہنچنے کے بعد اس کا دل لگا ہوا ہوئے کہ کب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دے اور میں اللہ کے دربار حاضر ہو کر کے پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، تو ایسا وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے کی ہے، اجتماع علیہ، اللہ ہی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، وتفرق علیہ، اور اگر اتفاق سے نا اتفاقی پیدا ہوگی دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی تو اس کا سبب بھی اللہ ہے، یعنی کوئی اللہ کا نافرمان تھا اس لیے دوسرا اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو اگر محبت کی ہے اللہ کے لیے، دشمنی کی ہے اللہ کے لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بھی قیامت کے دن اس گرمی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور پانچواں، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، پانچواں وہ عورت جو حسب نسب والی ہو، اونچے خاندان کی ہو، شریف گھرانے کی ہو، خوبصورت بھی ہو، عہدے والی ہو، ایسی عورت اگر برائی پر آمادہ کرے، برائی کی دعوت دے اگر کسی نوجوان کو، تو یہ کہ انی اخاف اللہ، اخاف الناس نہیں کہ لوگوں کا خوف ہے کوئی دیکھ لے گا، بلکہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی ڈر سے وہ شخص اگر وہ اس کے ساتھ برائی کرنے سے، غلط کام سے بچ جائے، تو ایسے نوجوانوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اور جو گرمی اس کی تپش ہوگی اس تپش سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ چھٹا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور ایسا شخص جو صدقہ کرتا ہے، دیکھیے صدقہ ضرورت پہ دکھا کے بھی کیا جا سکتا ہے، ظاہر کر کے بھی، لیکن خاموشی کے ساتھ صدقہ اس طرح سے کرتا ہے، اس کی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، یعنی کسی طرح کی ریا کاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، چپکے سے خاموشی کے ساتھ غریب اور مستحق شخص کو وہ دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، خیرات کر دیتا ہے، تو ایسے خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، جس نے تنہائی میں، محفل میں نہیں بلکہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس حدیث میں 7 خوش نصیبوں کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 8ویں شخص کا بھی ذکر ہے کہ اگر وہ کوئی تنگ دست ہے اور آپ کا وہ مقروض ہے، تو اگر آپ اسے مہلت دے دیتے ہیں یا قرض معافی ہی کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اتنا تنگ آپ تھوڑی مہلت دے دیں، بھائی وعدہ تھا اس مہینے میں دینے کا، نہیں دے پاتا ہے کہ 2 مہینے بعد دے دیجیے گا، جب ہوگا تب دے دیجیے گا، آپ مہلت دے دیں یا اسے سرے سے معاف کر دیں، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من انذر معسرا او وسع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے دے یا اسے معاف کر دے، درگزر کر دے، تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین گرامی، یہ دنیا کی گرمی ہے، اس دنیا کی گرمی سے اگر آپ نہ بھی بچ رہے ہوں تو جیسے تیسے یہ گزر جائے گی، گرمی ختم ہو جائے گی، اس سے کہیں زیادہ بچنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، آخرت کی گرمی سے، اور آخرت سے گرمی سے بچنے کے لیے یہ جو 8 صفات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی گرمی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔